شیشے اور کروم سے بنے اس وسیع و عریض دفتر کی بلند و بالا کھڑکیوں سے شہر کا منظر ایک بے جان تصویر کی طرح دکھائی دے رہا تھا، مگر کمرے کے اندر کا ماحول کسی بھی لمحے پھٹ پڑنے والی آتش فشاں کی طرح تھا۔ ہوا میں تناؤ اس قدر شدید تھا کہ اسے چھوا جا سکتا تھا۔ کانفرنس ٹیبل کے ایک سرے پر 25 سالہ حنان کمال بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھی۔ اس کے بالکل سامنے اس کے والد کا سب سے بڑا کاروباری حریف ملک بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر ایک مکرواں مسکراہٹ تھی۔ حنان میاں، ابھی آپ بچے ہیں، ملک نے اپنی بھاری آواز میں کہا، جس میں چھپی توہین صاف ظاہر ہوئی تھی۔ یہ ہائی وے کا پروجیکٹ آپ کے والد صاحب کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ شرافت سے اسے ہمارے حوالے کرتے ہیں، اچھی قیمت دیں گے۔ حنان کے جبڑے بھیج گئے۔ ملک صاحب، میرے والد نے یہ کمپنی اصولوں پر بنائی ہے اور ہم اپنے اصول بیچتے نہیں۔ یہ پروجیکٹ ہمیں میرٹ پر ملا ہے اور ہم اسے مکمل کریں گے۔ ملک کے کہکے کی آواز کمرے میں گونجی۔ اصول کمزوری کے لیے ہوتے ہیں حنان میاں، اور جو چیز پیار سے نہ ملے اسے چھیننا بھی ہمیں خوب آتا ہے۔ آپ کی ایک بہت پیاری بھتیجی ہے، سنا ہے یونیورسٹی جاتی ہے، بڑی نازک سی ہے اور یہ کھلی دھمکی تھی۔ حنان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے جھکا۔ اس کی آواز دھیمی مگر کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی۔ ملک، اگر تم نے میرے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری نسلوں کو بھی اس شہر میں کاروبار کرنے کی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میٹنگ اسی تلخی پر ختم ہوئی۔ حنان جب دفتر سے نکلا تو اس کا ذہن شدید غصے اور تشویش میں مبتلا تھا۔ اسے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف حویلی کے پرسکون ماحول میں 22 سالہ شانزیں چنبیلی کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بیٹھی ولیم وارڈ کی نظموں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے کھلے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سا سکون تھا۔ اسے دنیا کے جھمیلوں میں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنے والدین کو کھو چکی تھی اور تب سے اس کے تایا کامران اور تائی عائشہ نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ ان کا بیٹا حنان اس کا سب کچھ تھا، ایک دوست، ایک محافظ، اور وہ انکہی محبت جس کا اعتراف کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی تائی امی عائشہ بیگم اس کے لیے ٹھنڈے لیموں کا شربت لے کر آئی۔ کیا پڑھ رہی ہے میری بچی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ تائی امی، فطرت کے بارے میں نظمیں۔ شانزے نے مسکرا کر کتاب بند کر دی۔ فطرت تو تم خود ہو، بالکل پاک اور خوبصورت۔ عائشہ بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اسکرین پر سمیر بھائی کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ سمیر اس کے ماموں کا بیٹا جو لندن میں رہتا تھا، بچپن سے اسے پسند کرتا تھا۔ یہ رشتہ اس کی مرحومہ والدہ کی زبان کا تھا اور یہی وعدہ شانزے کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو شانزے، کیسی ہو؟ سمیر کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک اپنائیت تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں؟ شانزے کے لہجے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو حنان سے بات کرتے ہوئے ہوتی تھی۔ میں بس تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یاد ہے نا تمہاری پھپھو کا وعدہ؟ شانزے خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ اس کا دل تو کسی اور کے نام کی دھڑکنیں گنتا تھا۔ اس نے بہانہ بنا کر فون بند کر دیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کی زندگی میں سکون تھا، محبت کرنے والے لوگ تھے، مگر مستقبل ایک انجانے خوف میں لپٹا ہوا تھا۔ جب شام کو حنان گھر واپس آئے تو اس کے چہرے پر دن بھر کا تناؤ واضح تھا۔ اس نے شانزے کو لان میں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی؟ شانزے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑ چکی تھی۔ بس کچھ کاروباری مسائل ہیں، تم فکر نہ کرو۔ حنان نے بات ٹال دی۔ اسے ملک کی دھمکی سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی ماحول کچھ سنجیدہ رہا۔ کامران صاحب ملک کے ارادوں سے واقف تھے اور حنان کے چہرے پر بھی وہی تشویش تھی۔ صرف شانزے اور عائشہ بیگم اس کے آنے والے طوفان سے بے خبر تھی۔ کھانے کے بعد حنان جب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ ایک سیاہ گاڑی حویلی کے باہر کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس بند تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ حنان نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا
کہ خطرے کے سائے اس کی جنت جیسے گھر پر منڈلانے لگے ہیں۔ اگلی صبح کی روشنی جب حویلی کے آنگن میں اتری تو اپنے ساتھ ایک سکون لائی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، مگر کل رات کی کشیدگی اب بھی موجود تھی۔ کامران صاحب اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ عائشہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری تھی۔ حنان نے رات بے چینی سے گزاری تھی۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ سے بات کی، مگر کسی نے کچھ مشکوک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج خود شانزے کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جائے گا۔ حنان بیٹا، آج بہاولپور والی میٹنگ بہت ضروری ہے، کامران صاحب نے اسے یاد دلایا تھا۔ تمہیں وقت پر نکلنا ہوگا۔ حنان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ یہ میٹنگ ملتوی کر دینا چاہتا تھا، مگر یہ کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹ کے ساتھ تھی اور مہینوں کی محنت کا نتیجہ تھی۔ ابا، میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ میں ڈرائیور کو کہہ دوں گا کہ وہ گیٹ تک اندر تک شانزے کے ساتھ جائے اور واپسی پر بھی خاص خیال رکھے۔ تم فکر مت کرو، اللہ مالک ہے۔ کامران صاحب نے اسے تسلی دی۔ ناشتے کے بعد جب حنان نکلنے لگا تو اس نے شانزے کو روکا، جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ شانزے، اس کی آواز سنجیدہ تھی، آج یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، کہیں رکنا مت اور ڈرائیور کے ساتھ ہی رہنا۔ شانزے نے اس کی آنکھوں میں گہری تشویش دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر مت کریں حنان، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ حنان نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، شاید یہ کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ بس اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا، اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کا دل بھاری تھا، جیسے وہ سب سے قیمتی امانت کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ خوف میں سے ایک وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت بننے والا تھا۔ دن پرسکون طریقے سے گزر رہے تھے۔ شانزے نے اپنی کلاسز لی، دوستوں کے ساتھ لائبریری میں وقت گزارا اور چھٹی کے وقت گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کا ڈرائیور رحیم چاچا گاڑی کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی سے گھر کا راستہ ایک مصروف شاہراہ سے گزرتا تھا، مگر آج وہاں ٹریفک جام تھی۔ رحیم چاچا نے گاڑی ایک متبادل نسبتاً پرسکون راستے پر ڈال دی جو درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی۔ شانزے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ گاڑی نے تیزی سے اوورٹیک کیا۔ ان کی گاڑی کے آگے بریک لگائی۔ رحیم چاچا نے بمشکل اپنی گاڑی ٹکرانے سے بچائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بڑبڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اس سیاہ گاڑی سے 4 نقاب پوش مسلح افراد اترے، ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ ایک نے رحیم چاچا کے سر پر پستول کا دستہ مارا اور وہ بے ہوش ہو کر اسٹرنگ پر گر پڑے۔ دوسرے نے پچھلا دروازہ کھولا۔ شانزے کا دل خوف سے حلق میں آ گیا، اس کی چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ ایک کھردرے ہاتھ نے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھا جس سے ایک تیز اور میٹھی سی مہک آ رہی تھی۔ شانزے نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے ہاتھ مارے مگر حملہ آور کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں آخری خیال حنان کا آیا۔ حنان، مجھے بچا لو۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر شانزے ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ عائشہ بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے شانزے کے نمبر پر کال کی مگر فون بند تھا۔ انہوں نے رحیم چاچا کو فون کیا مگر اس کا فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کامران صاحب، ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی، شانزے ابھی تک نہیں آئی۔ کسی کا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ کامران صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے فوراً یونیورسٹی فون کیا، جہاں سے پتہ چلا کہ شانزے وقت پر نکلی تھی۔ انہوں نے شانزے کی ساحلیوں کو فون کیا، مگر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب ان کا خوف یقین میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور اپنے ذریعہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حنان اس وقت بہاولپور میں میٹنگ پر تھا اور اس کا فون بھی مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس نے خبر دی کہ یونیورسٹی کے قریب سنسان سڑک پر ان کی گاڑی ملی ہے۔ رحیم چاچا بے ہوش تھے اور شانزے وہاں نہیں تھی۔ یہ خبر سن کر عائشہ بیگم کی حالت خیر ہو گئی۔ اسی وقت حویلی کا فون بجا۔ اس کی گھنٹی اس خاموش ماحول میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ کامران صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک شفاف اور ٹھنڈی آواز آئی۔ کامران صاحب، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے۔
کامران صاحب کی سانس رک گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں جو چاہیے ہمیں وہ بتاؤ، آپ کا بیٹا اچھی طرح جانتا ہے۔ ہائی وے کا پروجیکٹ ملک کے حوالے کر دو اور اپنی بھتیجی کو زندہ واپس لے لو۔ پولیس کو خبر کرنے کی کوشش کی تو کل اس کی لاش ملے گی۔ لائن کٹ کے کامران صاحب کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، وہ وہیں صوفے پر ڈے گئے۔ حنان طویل اور تھکا دینے والی میٹنگ کے بعد باہر نکلا۔ اس نے اپنا فون جیب سے نکالا تو اسکرین پر درجنوں مسڈ کال اور پیغام دے کر اس کا ماتھا ٹھڑکا۔ سب کالز اور پیغام گھر سے تھے۔ ایک انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے والد کا نمبر ملایا۔ کامران صاحب نے پہلی ہی گنتی پر فون اٹھا لیا۔ ابا، خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ شان سے ٹھیک تو ہے؟ حنان صاحب نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ فون کی دوسری طرف چند دموں کی خاموشی چھائی رہی، پھر کامران صاحب کی ایک ٹوٹی ہوئی بے جان آواز ابھری۔ حنان بیٹا، وہ لے گئے اسے، وہ شان سے کو لے گئے۔ یہ الفاظ حنان کے کانوں میں پگھلے ہوئی سیسے کی طرح اترے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے باپ کی ٹوٹی ہوئی آواز گونج رہی تھی، وہ شانزی کو لے گئے۔ چند لمحوں کے لیے حنان کی دنیا ساکت ہو گئی۔ ابا کی کال کٹ چکی تھی، اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے والد کو دوبارہ کال کی۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خطرناک تھی۔ ابا، آپ ان کی کوئی شرط نہیں مانیں گے، پولیس کو بتائیں کہ وہ الرٹ رہیں، مگر گھر سے دور، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، میں اسے واپس لاؤں گا۔ اس نے الفاظ ایسے کہے جیسے کوئی فیصلہ سنا رہا ہو، کوئی اٹل وعدہ کر رہا ہو۔ فون بند کر کے اس نے فوراً ایک اور نمبر ملایا۔ یہ اس کے کالج کے زمانے کے دوست کیپٹن بلال کا نمبر تھا، جو اب ایک خفیہ سیکیورٹی ایجنسی میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھا۔ بلال، مجھے تمہاری مدد چاہیے، فوراً۔ حنان نے کوئی تمہید نہیں باندھی تھی۔ دوسری طرف بلال کی سنجیدہ آواز آئی، سب خیریت ہے حنان؟ شانزے کو اغوا کر لیا گیا ہے، میرے کاروباری حریف ملک کا کام ہے، مجھے فوری طور پر اس فون کال کی لوکیشن ٹریس کروانی ہے جو میرے والد کو کی گئی تھی۔ غیر سرکاری طور پر مجھے صرف لوکیشن چاہیے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ حنان، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، پولیس کو۔ بلال پلیز، صرف لوکیشن۔ حنان کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جسے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے 15 منٹ دو حنان۔ اس نے فون کاٹا اور ہوٹل سے باہر بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اپنے پیچھے صرف ٹائروں کی چیخیں چھوڑتی ہوئی۔ اس کا ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ راستے، ممکنہ ٹھکانے اور ملک کی فطرت کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شانزے کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا، اور ہر بار اس کا پاؤں ایکسیلیٹر پر اور گہرائی میں دب جاتا۔ شانزے کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بوسیدہ کرسی پر بندھا ہوا پایا۔ اس کے سر میں ایک تیز درد ہو رہا تھا اور منہ کا ذائقہ کڑوا تھا۔ جگہ پرانی، سیلن زدہ اور تیل کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ چھت سے ایک کمزور سا بلب لٹک رہا تھا، جس کی زرد روشنی میں ہر چیز خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر 3 آدمی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ عام گنڈے لگ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں لالچ اور بے رحمی تھی۔ اٹھ گئی شہزادی؟ ان میں سے ایک نے کریہا آواز میں پوچھا تھا۔ شانزے نے خوف کے باوجود اپنی آنکھوں میں نفرت بھرے اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموش رہی، انہیں یہ دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈری ہوئی ہے، حالانکہ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، اکڑ تو دیکھو اس کی۔ دوسرا ہنسا۔ ملک صاحب نے صحیح شکار کیا ہے، کامران کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ ملک کا نام سن کر شانزے کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ حنان کے خدشات تھے جو سچ ثابت ہو رہے تھے۔ یہ جان کر کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بلکہ کاروباری معاملہ، اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ اسے زندہ رکھنا چاہیں گے۔ پانی پیے گی؟ تیرے آدمی نے جو باقی اسے تھوڑا کم ابل لگ رہا تھا پوچھا۔ شانزے نے انکار میں سر ہلایا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے سامنے جھکے گی نہیں۔ اسے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں حنان کو پکارنے لگی۔ اسے یقین تھا، ایک غیر متزلزل یقین کہ حنان اسے ڈھونڈ لے گا، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حنان کی گاڑی شہر میں داخل ہو چکی تھی، تبھی اس کے فون پر بلال کا میسج آیا، ایک لوکیشن۔ شہر کے پرانی صنعتی علاقے میں ایک غیر فعال ٹیکسٹائل مل کا پتہ تھا۔
کال اسی علاقے کے ایک ٹاور سے کی گئی تھی۔ حنان نے گاڑی کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ اس نے گھر فون کر کے اپنے والد کو بتایا کہ اسے شانزے کا پتہ چل گیا ہے اور پولیس کو اس علاقے کا گھیراؤ کرنے کا کہیں، لیکن ایکشن اس کے اشارے پر لے۔ جب وہ اس ویران علاقے میں پہنچا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اسے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر چھپائی اور پستول نکال کر بیلٹ میں ارس لی۔ وہ ایک شیر کی طرح خاموشی اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ ٹیکسٹائل مل کے چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ اس نے عمارت کا چکر لگایا۔ سامنے کا دروازہ بند تھا مگر پچھلی طرف ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا اور گرد و غبار تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے ایک کمرے سے روشنی اور باتوں کی ہلکی آوازیں آئیں۔ اسے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ شانزے ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور 3 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ حنان نے گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پایا۔ اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا تھا۔ اس نے قریبی پڑا لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے پوری قوت سے ہال کے دوسرے کونے میں پھینکا۔ کھڑاک آواز سن کر تینوں چونکے۔ کون ہے وہاں؟ دیکھو جا کر، ان کے لیڈر نے ایک آدمی کو حکم دیا۔ جیسے وہ آدمی آواز کی سمت میں گیا، حنان سائے کی طرح اس کے پیچھے آیا اور اس کے سر پر پستول کے دستے سے بھرپور وار کیا۔ وہ آدمی بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈیر ہو گیا۔ اب اندر وہ 2 رہ گئے تھے۔ حنان جانتا تھا کہ اب اسے تیزی دکھانی ہوگی۔ وہ دروازے کے سائے میں چھپا ہوا اگلے لمحے کا انتظار کر رہا تھا مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اندر موجود ایک آدمی کو شک ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے چیخ کر اپنی بندوق سیدھی کی اور دروازے کی طرف کر دی۔ اچانک حیرت کا عنصر ختم ہوا۔ حنان کو احساس ہوا کہ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گودام کے اندر 2 مستعار افراد اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے اور حنان کے بیچ میں کرسی سے بندھی ہوئی شانزے بیٹھی تھی۔ کھیل کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ سائے سے باہر نکلا اور اسی وقت فائرنگ شروع ہو گئی۔ گودام کی وسیع و عریض عمارت گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ حنان نے ایک پرانے زنگ آلود مشین کی آڑ لی اور جوابی فائرنگ کی۔ اس کی پہلی گولی ایک بدماش کے بازو پر لگی جس سے اس کی بندوق چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر دوسرے بدماش نے حواس باختگی میں شانزے کو کرسی سمیت اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ لڑکی کو مار دوں گا، وہ دہاڑا۔ یہ منظر دیکھ کر حنان کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اسے کچھ مت کرنا، وہ چیخا، مگر اسی لمحے شانزے نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے خوف کے باوجود اپنی پوری طاقت سے کرسی کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا جس سے بدماش کا توازن بگڑا اور اب صرف ایک آدمی بچا تھا، ان کا لیڈر۔ وہ حنان کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حنان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ حنان نے ایک ستون کے پیچھے پناہ لینے کے لیے چست لگائی۔ اسی اسنا میں ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آئی اور اس کے بائیں کندھے میں ایک آگ کا دریا بہا گئی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ اس کا بازو بے جان ہو گیا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گرتے گرتے اپنے سیدھے ہاتھ سے آخری گولی چلائی۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ آخری بدماش بھی وہیں ڈیر ہو گیا۔ چند لمحوں کے گودام میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حنان درد کو نظر انداز کرتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے شانزے کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ جیسے ہی شانزے آزاد ہوئی وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ حنان، تم آ گئے؟ حنان نے اسے اپنے بازو میں بھیج لیا، اپنا سارا درد بھلا کر۔ میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا تاکہ وہ باہر نکل سکے۔ اس کے کندھے سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، گھٹنے جواب دے گئے تھے اور وہ شانزے کے سامنے ہی زمین پر گر پڑا تھا۔ حنان! شانزے کی چیخ گودام کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ حنان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں قریب آنے لگی۔ ہسپتال کی راہداری کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حنان کو اسٹریچر پر ایمرجنسی روم کی طرف بگا رہے تھے۔ شانزے صدمے کی حالت میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پر حنان کا خون لگا تھا اور اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔
کچھ ہی دیر میں کامران صاحب اور عائشہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی عائشہ بیگم نے شانزے کو اس حالت پہ دیکھا اور حنان کے بارے میں سنا، وہ وہی دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ شانزے ان سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے تائم بھی، وہ میری وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ چپ کر میری بچی۔ کامران صاحب نے دونوں کو سنبھالا، حالانکہ ان کی اپنی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ وہ بہادر ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کے لمحات قیامت کی طرح گزر رہے تھے۔ 3 طویل گھنٹوں کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سرجن باہر آئی۔ گولی کندھے کے پٹھوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون بہت بہہ گیا تھا، مگر خوش قسمتی سے کوئی ہڈی یا بڑی شریان محفوظ رہی تھی۔ مریض اب خطرے سے باہر ہے، یہ سن کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ جب حنان کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا، وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ شانزے نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب ایک سٹول پر اس کے بستر کے پاس بیٹھ گئی تھی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور ٹکٹکی باندھے اس کے زرد چہرے کو دیکھتی رہی۔ رات بیتتی رہی، خاندان کے باقی لوگ آتے جاتے رہے، مگر شانزے اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ رات کے آخری پہر جب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، شانزے کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ حنان کے بے ہوش وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا حنان؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ میرے لیے؟ اس کے گرم آنسو حنان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ کیا تم جانتے ہو یہ بات؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں حنان، ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ سن نہیں سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر چپکے سے رونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آنسو اور اس کے الفاظ اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ حنان کے ہاتھ کی انگلیاں جو اب تک اس کی گرفت میں بے جان تھی، ان میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ وہ تکلیف سے کر رہا تھا۔ شانزے نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ حنان کی پلکیں کانپ رہی تھی اور شانزے کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ ایک مجرم کی طرح تھی جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر حنان کی بے جان انگلیوں میں جیسے اچانک جان آ گئی۔ اس کی گرفت کمزور تھی مگر مضبوط ارادے کی حامل تھی۔ اسے شانزے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ شانزے کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر دے گی۔ حنان نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آواز کسی سوکھے پتے کی طرح، سرسراہٹ کی طرح تھی۔ رونا بند کرو۔ شانزے نے جلدی سے اپنی آنسو پوچھے۔ آپ ہوش میں آ گئے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اٹھنے لگی مگر حنان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا تم میرے بغیر مر جاؤ گے۔ اس کے ہر الفاظ میں تکلیف تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ شانزے کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ وہ پکڑی گئی تھی۔ وہ میں ڈر گئی تھی، میں ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بہانے بنا رہی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو شانزے۔ حنان کی آواز میں اب ایک نرمی، بڑی اتھارٹی تھی۔ شانزے نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا وہ آنسو جھوٹے تھے؟ کیا وہ ڈر جھوٹا تھا؟ کیا وہ محبت جھوٹی تھی؟ اس کے آخری سوال نے شانزے کے سارے دفاعی حساب توڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی جھوٹا نہیں تھا۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا شانزے۔ حنان نے ایک گہری سانس لی، خوف میں، جھجک میں، وہ اس انتظار میں کہ وہ صحیح وقت آئے گا۔ کل رات جب میں نے تمہیں اس کرسی پر بندھا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی ہمیں دوسرا موقع نہیں دیتی۔ میں نے تمہیں تقریباً کھو دیا تھا اور تم نے مجھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اپنی طاقت جمع کی۔ میں نے تمہارا ہر لفظ سنا ہے اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں ہمیشہ سے۔ یہ اعتراف کسی میٹھی بارش کی طرح شانزے کے وجود پر برسا۔ وہ جس لمحے کا خواب دیکھتی آئی تھی وہ اس کے سامنے تھا۔ اگر تمہارا وہ اقرار سچا تھا، حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ آنسو سچے تھے تو اس رشتے کو ایک نام دے دو۔ مجھ سے شادی کر لو شانزے، ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ قسمت کو ہمیں پھر سے الگ کرنے کا ایک اور موقع مت دو۔ یہ کوئی روایتی رومانوی عہد نہیں تھا،
یہ درد سے پیدا ہونے والا ایک عہد تھا، خوف کی آگ میں تپ کر کندن بننے والا ایک اقرار تھا۔ یہ دو روحوں کا ملاپ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو موت کے منہ سے واپس چھینا تھا۔ شانزے کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے، اس کے آنسو ہی اس کا جواب تھے۔ اس نے روتے روتے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ درد، خوف، آنسو سب کچھ اس لمحے کی خوشی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ جب کامران صاحب اور عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے تو ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ حنان کے چہرے پر تکلیف کے باوجود ایک گہرا سکون تھا، اور شانزے کی آنکھیں اگرچہ سوجی ہوئی تھی مگر ان میں ایک نئی چمک تھی۔ حنان نے کمزور آواز میں مگر ضبط کے ارادے سے کہا، اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ خبر سن کر عائشہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور شانزے کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، اللہ نے میری دعا سن لی، میری بیٹی آخر کار میری بہو بن رہی ہے۔ کامران صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ انہوں نے حنان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا بیٹا۔ پھر انہوں نے روایت کی پاسداری کرتے شانزے سے باقاعدہ طور پر پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ شانزے نے شرماتے ہوئے مگر فخر سے سر جھکا کر کہا، جی تایا کو قبول ہے۔ کمرے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب کو لگا جیسے طوفان گزر چکا ہے اور اب صرف بہار کا موسم آنے لگا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، جیسے ہی حنان ہسپتال سے گھر آئے گا ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ خاندان میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اغوا کا واقعہ، حنان کی بہادری اور اب ان کا نکاح کا فیصلہ، ہر کوئی خوش تھا اور ان کے لیے دعا کو تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خوشی کی خبر ہزاروں میل دور کسی کے دل میں طوفان برپا کر رہی ہے۔ لندن میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی بوندیں ایک اداس موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ 26 سالہ سمیر ایک کامیاب آرکیٹیکٹ اپنی وسیع اور عریض اپارٹمنٹ میں اپنی والدہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ حنان اب بالکل ٹھیک ہے۔ کامران بھائی نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے ہی شانزے اور حنان کا نکاح کر دیں گے۔ ہے نا ایک خوشی کی بات؟ اس کی والدہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ سمیر کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک برفانی سرد مہری نے لے لی۔ کیا دیکھا؟ ہاں تم بھی چھٹی لے کر آ جاؤ، اپنی بہن کی شادی ہے آخر۔ سمیر نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر رکھے ایک فریم کو دیکھا جس میں اس کی اور بچپن کے شانزے کی ہی تصویر تھی۔ اسے اپنی پھوپھو کے الفاظ یاد آئے، شانزے تو سمیر کی ہی دلہن بنے گی۔ اسے شانزے کی ماں کا وعدہ یاد آیا۔ یہ وعدہ اس کے لیے ایک مقدس عہد تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی خواب کے سہارے گزاری تھی۔ نہیں، وہ میری ہے، اسے مجھ سے ہی منسوب کیا گیا تھا۔ حنان، تم وہ چیز کیسے چھین سکتے جو میری ہے؟ اس کی آنکھوں میں جنون ابھر رہا تھا، ایک شکست خوردہ عاشق کا جنون۔ اچانک ایک ناقابل برداشت غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک طوفان اب لندن سے پاکستان کا رخ کرنے والا تھا، اور اس طوفان کے راستے میں آنے والی ہر چیز تباہ ہونے والی تھی۔ حنان کو ہسپتال سے گھر آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کا بازو ابھی بھی ایک درد میں تھا، مگر اس کے چہرے پر صحت اور خوشی کی ایک ایسی رونق تھی جو کسی بھی زخم پر بھاری تھی۔ حویلی آج سادگی کے باوجود کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ تازہ موتی اور گلاب کے پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی شان و شوکت نہیں تھی، بس چند قریبی رشتہ دار اور گھر کے لوگ۔ آج حنان اور شانزے کا نکاح تھا۔ شانزے ہلکے کریمی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی جس پر نازک سی سنہری کام تھا۔ اس نے کوئی بھاری زیور نہیں پہنا تھا، بس کانوں میں موتی کے پھول بنے گجرے پہنے تھے۔ اس کے چہرے پر حیا اور مسرت کا ایک ایسا امتزاج تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ حنان کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نکاح کے بول پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں ایک مقدس خاموشی طاری تھی۔ حنان کمال، ولد کامران کمال، کیا آپ کو شانزے فاطمہ بنت عباس 50,000 حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حنان نے ایک لمحے کے لیے شانزے کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آواز مضبوط اور پرعزم تھی، قبول ہے۔ پھر وہی سوال شانزے سے پوچھا گیا،
اس کی پلکیں کانپ رہی تھی اور اس نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے حنان کو دیکھا، پھر دوبارہ جھکا لی۔ اس کی آواز کسی سرگوشی کی طرح تھی، مگر وہاں موجود ہر شخص نے اسے سنا تھا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ قبول ہے۔ تیسری بار قبول ہے کی آواز کے ساتھ ہی فضا دعاؤں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھی تھی۔ عائشہ نے روتے ہوئے شانزے کا ماتھا چوما اور کامران صاحب میں فخر سے حنان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ حنان نے جب پہلی بار اپنی بیوی کی حیثیت سے شانزے کو دیکھا تو اسے لگا کہ کائنات کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں آ گئی ہے۔ اگلے چند دن کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے۔ ان کی خوشی ہر کونے میں بکھری ہوئی تھی۔ ہر صبح شانزے حنان کے لیے کافی لے کر چھت پر آئی، جہاں وہ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو آرام کا کہا تھا نا ڈاکٹر نے؟ شانزے نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پکڑ لیا تھا۔ کیا کروں، کام بھی بہت زیادہ ہو گیا جمع۔ حنان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویسے ایک گولی کھانے کا ایک فائدہ تو ہوا، ایسی خدمت پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی۔ شانزے نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو دل جیسے کانپ سا جاتا ہے۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے شانزے، ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس لمحے میں ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور ایک اٹوٹ عہد تھا۔ وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے موت کا سامنا کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ایک ساتھ ہے جب سب خاندان لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور ہنسی مذاق میں مصروف تھا تو اچانک ڈور بیل بجی۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر سمیر صاحب آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سمیر کو بھی بغیر اطلاع دی؟ عائشہ بیگم خوشی سے بولی، میرا بچہ آیا ہے، جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ کامران صاحب کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی فکر بھی تھی۔ سمیر اندر داخل ہوا۔ وہ سفر کی تھکن کے باوجود تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہنگے تحائف کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور آخر میں حنان کے پہلو میں بیٹھی شانزے پر آ کر جیسے ٹھہر سے گئی تھی۔ سرپرائز! اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سوچا آپ سب کو خوش آ کر خدا کر مبارکباد دے دے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا، مگر ماحول میں ایک عجیب سی مصنوعیت آ گئی تھی۔ سمیر نے تحائف شانزے کی طرف بڑھائے۔ مبارک ہو شانزے۔ پھر اس کی نظر حنان پر پڑی۔ آخر تم نے بازی ماری لی۔ اس کا لہجہ بظاہر دوستانہ تھا، مگر اس میں چھپا طنز حنان نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ بازی نہیں، نصیب ہے سمیر، حنان نے پرسکون جواب دیا۔ سمیر ہنسا، ہاں نصیب۔ پھر وہ شانزے کی طرف مڑا، تو شادی کر لی ہے تم نے؟ اپنے بھائی کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، جس نے بچپن سے تمہارے خواب دیکھے۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ شانزے کا چہرہ فک ہو گیا۔ بھائی، وہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہو گیا کہ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، حنان نے شانزے کا ہاتھ تھام لیا۔ جو ضروری تھا وہ ہو گیا۔ خوش آمدید سمیر، ہمیں خوشی ہے کہ تم ہماری خوشی میں شریک ہونے آئے۔ حنان کا لہجہ واضح طور پر ایک حد قائم کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حنان کو اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر بالکنی میں آیا جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اسے تازہ ہوا میں ایک گہری سانس دی۔ اچانک اس کی نظر باغ کے اندھیرے کونے میں کھڑے ایک وجود پر پڑی۔ وہ سمیر تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی ان کے کمرے کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات واضح تھے۔ وہاں کزنز والی محبت نہیں تھی، وہاں ایک جنون تھا، ایک ہار نہ ماننے والی ضد تھی، اور ایک ایسی ٹھنڈی آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حویلی میں سمیر کی آمد کے بعد تناؤ ایک اندیکھے دشمن کی طرح ہر کونے میں پھیل گیا تھا۔ حنان کے لیے اب ہر لمحہ ایک امتحان تھا۔ اس نے شانزے سے اکیلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب شانزے لائبریری میں اپنی پسندیدہ کتابوں کے درمیان پناہ لیے بیٹھی تھی، اس کے پاس آیا۔ شانزے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ جی حنان، کہیں۔ شانزے نے کتابوں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مجھے سمیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ خطرناک چھپا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے محتاط رہو، خاص طور پر جب میں گھر پر نہ ہوں۔ شانزے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ حنان، آپ پھر وہی بات کر رہے؟ وہ ہمارے مہمان ہیں، میرے کزن ہیں، وہ بس جذباتی ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری شادی اتنی جلدی ہو گئی ہے۔ آپ ان کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں ان کے دکھ کے پیچھے چھپا جنون دیکھا۔ شانزے، حنان کی آواز میں شدت آ گئی تھی۔ کل رات جس طرح وہ ہمارے کمروں کو گھور رہا تھا، وہ کسی دکھی انسان کی نظریں نہیں تھی، وہ ایک شکاری کی نظریں تھی، وہ نظریں جو اپنے شکار کو دیکھتی ہیں۔ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں۔ شانزے نے نظریں چرائی تھی۔ اسے بچپن کا وہ سمیر یاد تھا جو اس کے ساتھ کھیلتا تھا، جو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ اس تصویر پر یقین کرنا چاہتی تھی، حنان کی بتائی ہوئی حقیقت پر نہیں۔ پلیز ماحول کو مزید خراب نہ کریں۔ یہ بحث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، مگر حنان کا دل خطرے کے احساس سے باری ہو گیا۔ وہی سمیر کو بھی احساس تھا کہ حنان اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے۔ اسے شانزے کے دل میں حنان کے خلاف شک کا بیج بونے کی کوشش کی۔ اسے شانزے لائبریری میں ملی تو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شانزے، یاد ہے ہم بچپن میں کیسے منصوبے بناتے تھے؟ اس کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ پھوپھو کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمیں ایک ساتھ خوش دیکھے۔ میں نے سالوں انتظار کیا، مگر شاید میری محبت میں کوئی کمی تھی۔ اس نے مظلومیت کا بہترین ناٹک کیا۔ کیا حنان تمہیں خوش رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہاری قدر کرتا ہے؟ میں بس یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ شانزے کو اس کی حالت پر افسوس ہوا، مگر حنان کے لیے اس کی محبت غیر متزلزل تھی۔ حنان میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آپ میرے لیے ہمیشہ ایک اچھی بھائی رہیں گے، سمیر بھائی۔ شانزے کا یہ صاف جواب سمیر کے ضبط پر آخری ضرب ثابت ہوا۔ اس نے مسکرا کر اپنی ناکامی چھپائی، مگر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا پہلا وار کرنے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا جب حنان کو ہائی وے پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کرنا تھا۔ سمیر نے چپکے سے ایک فون کال کے ذریعے حنان کی گاڑی کے بریک ناکارہ کرنے کا انتظام کر دیا۔ جب حنان سائٹ کی طرف روانہ ہوا تو اس کا ذہن شانزے سے ہوئی صبح کی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے سڑک گھماؤ دار ہو گئی تھی۔ اسے ایک تیز موڑ پر رفتار کم کرنے کے لیے جیسے ہی حنان نے بریک پر ہاتھ پاؤں رکھا، پیڈل بغیر کسی مزاحمت کے فرش سے جا لگا۔ بریک فیل ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون سر پڑ گیا، مگر اگلے لمحے اس نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے گیئر ڈاؤن کر کے انجن کی مدد سے رفتار کم کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی خوفناک آوازوں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگی۔ ٹائروں کے جلنے کی بو اور دانت کے چرچرانے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کو بچاتے ہوئے اس نے سٹرنگ کو تیزی سے گھمایا اور گاڑی کو کچے میں اتار کر ایک سڑک کے کنارے ریت کے ایک بڑے ڈھیر سے ٹکرا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا، اور ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حنان کو چند چوٹیں آئی، مگر جیسے اس نے گاڑی سے نکل کر کٹی ہوئی بریک آئل کی لائن دیکھی، وہ سمجھ گیا کہ یہ حادثہ نہیں، اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی جگہ ایک ناقابل بیان غصہ بھر گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح واپس حویلی پہنچا۔ جب وہ خون آلود کپڑوں میں گھر میں داخل ہوا تو سب سکتے میں آ گئے۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں سمیر بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ حنان کی دہاڑ سے لاؤنج کی دیواریں لرز اٹھی۔ سمیر نے ایک لمحے کے خوف کے بعد بڑی خوبصورتی سے حیرت اور صدمے کا ناٹک کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی جسے صرف حنان ہی دیکھ سکتا تھا۔ جنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور اب یہ گھر کے اندر لڑی جانے والی تھی۔ حنان کے کھلے عام الزام نے گھر میں ایک بونچال پیدا کر دیا تھا۔ سمیر کی شاطرانہ اداکاری نے کامران صاحب اور عائشہ بیگم کو ششو بنچ میں ڈال دیا تھا، مگر حنان اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس رات کھانے کی میز پر ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، صرف چھری کانٹوں کی آوازیں ہی ناقابل بیان تناؤ کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ حنان جانتا تھا کہ اسے اب لفظوں سے نہیں، ثبوتوں سے لڑنا ہوگا۔ اس نے فوراً ایک قابل اعتماد
پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی خدمات حاصل کر لی تاکہ سمیر کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ سمیر کو احساس تھا کہ شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، اسے حنان کے ثبوت حاصل کرنے سے پہلے ہی اپنا کام ختم کرنا تھا۔ اس کا جنون اب مزید خطرناک بنا رہا تھا۔ اس نے ایک اور کوشش کی، اور ایک شام جب خاندان چھت پر کھانے کے لیے جمع تھا تو ماحول میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ ہر کوئی زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران حنان کو ایک ضروری کال آئی اور وہ بات کرنے کے لیے چھت کے کنارے پر لگی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ سمیر نے اسے دیکھا، یہی موقع تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا، جیسے ٹانگ سیدھی کر رہا اور آہستہ آہستہ حنان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ارادہ حنان کے قریب پہنچ کر اچانک ٹھوکر لگنے کا ناٹک کر کے اسے پوری قوت سے ریکنگ سے اوپر سے دھکا دینے کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حنان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب ایک ملازم چائے کی ٹریلی ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ صاحب آپ چائے لیں؟ ملازم کی اس مداخلت نے سمیر کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ حنان نے فون بند کر کے پلٹ کر دیکھا۔ اسے سمیر کی آنکھوں میں ایک لمبے کے لیے چھپے خوف اور ناکامی کو پڑھ لیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، مگر اس کی سرد نگاہوں نے سب کہہ دیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنے والے تھے۔ اگلے دن انویسٹیگیٹر کی رپورٹ آ گئی تھی۔ حنان نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں لاک کر کے پڑھا۔ یہ کسی چارج شیٹ سے کم نہیں تھی۔ اس میں سمیر کی مکینک سے فون کال کی ریکارڈنگ، اسے ادا کی گئی رقم کا ثبوت اور مکینک کا حلفیہ بیان موجود تھا جس میں اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا۔ حنان کے ہاتھ میں اب تمام ثبوت تھے۔ اس نے شاندے کو اسٹڈی میں بلایا اور وہ فائل خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے جیسے شاندے رپورٹ پڑھتی گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ جس شخص کا وہ معصومیت میں دفاع کرتی رہی وہ ایک قاتل تھا۔ یہ حقیقت جان کر وہ وہی کرسی پر بیٹھ کر پوٹ بوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کا سارا مان، سارا بھرم ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ حنان نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ وہ کل صبح سب کے سامنے سمیر کو بے نقاب کر کے پولیس کے حوالے کر دے گا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اسٹڈی کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ سمیر جو ان کی جاسوسی کر رہا تھا، دروازے کے درات سے سب کچھ سن چکا تھا۔ اسے سن لیا تھا کہ صبح اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے سائے لہرائے تھے۔ وہ چپکے سے پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، ایک ہی رات تھی آخری وار کرنے کے لیے۔ اس رات سمیر کے اندر کا جنون بری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے وہ جیل میں ہوگا اور شانزے کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شانزے کو حاصل نہیں کر سکتا تو حنان کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے غیر قانونی طور پر حاصل کیا ہوا پستول اٹھایا اور اپنے آخری خوفناک منصوبے کو انجام دینے کے لیے نکل پڑا۔ دوسری طرف حنان اور شانزے دکھ سے نڈال ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ چاندنی رات میں باغ بیگا بیگا سا لگ رہا تھا، مگر فضا میں ایک انجانی سی اداسی تھی۔ حنان نے شانزے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شانزے، کل کے بعد یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو جائے گا۔ کاش میں آپ کی بات پہلے مان لی تھی، شانزے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک سائے میں سے سمیر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ سوچا تھا مجھے جیل بھیج کر خوش رہو گے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اس نے پستول سیدھی کی اور حنان پر تان دی۔ حنان نے فوراً شانزے کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ سب ختم ہو گیا سمیر، پستول نیچے کر رکھو۔ مگر سمیر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شانزے حنان کے پیچھے باہر آئی۔ اس کی آواز میں اب التجا کے ساتھ ایک مضبوطی تھی۔ کیوں سمیر بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ تم میری ہو شانزے، وہ چیخا، ہمیشہ سے، اور اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ شانزے نے اسے روکنے کی ایک آخری کوشش کی۔ مت کرو سمیر بھائی، مت مارو انہیں۔ اس کی آواز میں ایک گہری التجا تھی۔ تم بھی میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں تم دونوں سے محبت کرتی ہوں، دونوں کو بچپن سے اچھا دوست سمجھا، مگر شادی تو کسی ایک سے ہی ہوتی ہے نا، اور مجھے حنان سے عشق ہو گیا تھا۔ یہ اقرار آخری چنگاری ثابت ہوا۔
یہ سن کر سمیر کا ضبط ٹوٹا اور ذہن اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا مگر گولی حنان کو نہیں لگی۔ آخری لمحے میں ناقابل یقین حرکت کے ساتھ شانزیں حنان کی آگے آگے تھی اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہوئی اور حنان کی باہوں میں گرنے لگی۔ اس کے لباس پر دل کے قریب سرخ رنگ کا ایک دھبا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ شانزیں! حنان کی بھیانک چیخ نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ حویلی میں کہرام مچ اٹھا۔ حنان دیوانہ وار شانزیں کو اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا، جبکہ سمیر ایک بت کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ گاڑی میں شانزیں نے بامشکل آنکھیں کھولی اور اپنی آخری محبت کا اقرار کیا۔ پچھلی بار تم نے میری جان بچائی تھی، اس بار میں نے، حساب برابر ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری بیوی بن کر مر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ایک بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شانزیں کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ حنان راہداری میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے شانزیں کے خون سے تر تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مریضہ کی حالت کافی نازک ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو خون کی بہت اشد ضرورت ہے، جو کہ ایک نایاب گروپ ہے۔ یہ سن کر خاندان پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، جب سب بے بسی پر ماتم کر رہے تھے۔ ایک بھٹکتی روح کی طرح سمیر وہاں پہنچا۔ وہ نہ جانے کس طرح ان کے پیچھے ہسپتال آ گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سن لی تھی۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ یہ سن کر حنان غصے سے اس پر چپٹا۔ اپنے گندے خون سے میری شانزیں کو ناپاک مت کرنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مگر کامران صاحب نے اسے روکا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، دیکھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت آپ کی نفرت سے زیادہ مریضہ کی جان قیمتی ہے۔ کامران صاحب نے ایک باپ اور ایک سربراہ کے طور پر اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو خون لینے کی اجازت دے دی۔ حنان بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دشمن اس کی محبت کی زندگی بچانے جا رہا تھا، اور یہ اذیت کسی سے جسمانی زخم سے زیادہ گہری تھی۔ سمیر کے لیے یہ لمحہ ایک کفارے کا لمحہ تھا۔ خون دیتے ہوئے اسے ایک پہلی بار اپنی جنون اور شانزیں کے عشق کے بیچ کا فرق نظر آیا۔ اس کا عشق ملکیت تھا جو تباہی پر ختم ہوا، اور شانزیں کا عشق قربانی تھا جو زندگی دیتی تھی۔ اس کا اپنا خون اب شانزیں کی رگوں میں دوڑ کر اسے زندگی بخشنے والا تھا۔ یہ اس کے گناہوں کا پہلا اور آخری کفارہ تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور پیچیدہ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ شانزیں کی جان بچا لی گئی ہے۔ یہ سن کر سمیر، جو دور ایک کونے میں چھپا بیٹھا تھا، چپکے سے اٹھا۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ ہسپتال سے نکلا اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے جو زخم دیا تھا، اس کا مرہم بھی وہی بن گیا، اور اب اس کی کہانی وہی ختم ہو چکی تھی۔ جب شانزیں کو ہوش آیا، حنان ایک لمحے کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کی محبت اور تیمارداری نے شانزیں کو جلد ہی ٹھیک ہونے میں مدد دے دی تھی۔ اس کی یادداشت دھندلی تھی۔ وہ باغ والی رات کے خوفناک لمحات بھول چکی تھی۔ وہ گھر والے بھی اسے یاد دلانا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اس کی صحت یابی پر شکر گزار تھے۔ جیسے جیسے شانزیں کی صحت بہتر ہوں، اس کے ذہن میں سوالات ابھرنے لگے۔ ایک دن جب ڈاکٹر نے ذکر کیا کہ کس طرح ایک نامعلوم شخص نے بر وقت خون دے کر اس کی جان بچائی ہے، تو شانزیں نے حنان سے اس فرشتے کے بارے میں پوچھا۔ حنان نے ایک لمحے کے لیے جھجک کے بعد اسے ساری سچائی بتا دی تھی۔ یہ سن کر شانزیں ساکت رہ گئی، مگر پھر اس نے اس پیچیدہ حقیقت کو قبول کر لیا۔ نفرت کا وہ باپ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جس دن اسے ہسپتال سے چھٹی مل رہی تھی، وہ مکمل طور پر صحت یاب اور خوش تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تو شانزیں رکی اور حنان کی طرف مڑ کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک چمک تھی۔ ویسے ہمارا حساب ابھی برابر نہیں ہوا۔ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم نے میری جان بچائی، حساب تو برابر ہو گیا نا؟ وہ گولی والے حساب برابر ہوا تھا۔ شانزیں نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، مگر تم نے جو پوری زندگی مجھ سے محبت کی، جو ہر قدم پر میری حفاظت کی، اس کا قرض ابھی باقی ہے، اور وہ قرض میں اپنی پوری زندگی تمہاری محبت اور خدمت میں گزار کر ادا کروں گا۔ حنان کی آنکھوں میں اس کے لیے اس خوبصورت اقرار پر نم ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ یہ قرض نہیں شانزیں، یہ عشق ہے۔ اس کی آواز محبت سے سرشار تھی۔
اور عشق میں حساب نہیں کیا جاتا، صرف عشق کیا جاتا ہے۔ وہ عجب تال سے دونوں باہر آئے، ایک نئی روشن صبح میں قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے ماضی کے تمام سائے، تمام قرض، تمام حساب پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ اب آگے صرف ایک راستہ تھا جو محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ سے روشن تھا۔